بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آفتاب احمد۔ جو بربادی اس ملک میں پھر گئی ہے، ابھی آپ عوام کی بار بار رائے دکھا رہے تھے نا، تو بالکل میں آج کہنا چاہتی ہوں کامران صاحب کہ مجھے بہت شرم آتی ہے۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ برسر اقتدار آ کر آپ نے اپنے 1100 ارب کی کرپشن کیسز کو ختم کرانے کے بجائے اپنے داماد کو یہاں بلانے کے بجائے شہباز شریف کے بجائے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ آخر کار نون لیگ والے یہ بات مان گئے ہیں کہ رجیم آپریشن کے بعد اپورٹڈ حکومت نے عام پاکستانی کی جو حالت کر دی ہے وہ انتہائی قابل رحم ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ انتہائی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم چلا دیا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو میں، ابھی آپ عوام کی بار بار رائے کے دکھا منہ رہے سے تھے نا، تو بالکل اقرار میں آج جرم کہنا آپ چاہتی ہوں سب کامران لوگ صاحب سن لیں کہ مجھے بہت شرم آتی ہے جب یہ باتیں ہم عوام کے منہ سے سنتے ہیں، اور شرم والے لوگوں کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے، اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بربادی اس ملک میں پھر گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، اگر ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا ٹائم مل جائے اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور اس ٹائم کے اندر ہم کاش کچھ بہتر کر پائیں، عام آدمی کو ریلیف دے سکیں، بالکل آٹے کے حوالے سے، جو بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے۔ ریلیف آپ سے نہیں دیا جا رہا عظمیٰ صاحبہ، نہیں دیا جا رہا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا نا؟ بات مجھے کیا پتا، آپ بتائیں مجھے۔ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان، میں نے سن تو لینا، عظمیٰ صاحبہ کو دوسرے کی بات تو پلیز سنیا کریں۔ ملیکہ صاحبہ، آپ کو لگتا ہے یہ جو کیسز آپ لوگوں پہ آئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی یا پاپولیرٹی ہٹ ہو رہی، یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں، پیپل ڈونٹ کیئر، دے آر ابو موریلٹی؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو آپ میری بات تحمل سے سنیں گے، میری یہ امید ہے، جیسے آپ نے عظمیٰ صاحبہ کی بات سنی۔ دیکھیں، تضحیک آمیز گفتگو یہاں پر بہت ہوئی ہے، اور میں اس کا تمیز کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معمہ بن گیا ہے، ایک پارٹی جو پاکستان کی عوام کے اندر ہیلمٹ پہن کر بھی نہیں جا سکتے، وہ ہر جگہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہو، سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو، پنجاب کی عوام کا ووٹ کا تقاضا ہو، خیبر پختونخوا میں غیور جو پختون ہیں ان کا اعتماد کا حصول ہو، یہ ہر جگہ پاکستان کی عوام سے اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی مقبولیت برے طریقے سے گر چکی ہے۔ یہاں پر بات ہوئی کہ شرم آنی چاہیے، شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ آپ نے 19 ارب ڈالر کی جو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کو 6 ارب کے اوپر لے آئے۔ آپ نے پاکستان کی 33 ارب کی ایکسپورٹس کو بالکل مجموعی طور پر ختم کر دیا۔ آپ نے پاکستان کی افراط زر کو اس کی بلند ترین سطح کے اوپر لے گئے۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے عام آدمی سے روٹی بھی چھین لی۔ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ برسر اقتدار آ کر آپ نے اپنے 1100 ارب کی کرپشن کیسز کو ختم کرانے کے بجائے اپنے داماد کو یہاں بلانے کے بجائے 16 ارب کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے بجائے آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہرگز شرم بھی آنی چاہیے، اور آپ کو اپنے سر کو ندامت سے جھکانا بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی امید ہے۔ یہ جو سیاسی کیسز آپ نے میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، حکومت نے ایک گھڑی کے اوپر بنائے ہیں، اس کیسز سے پاکستان کی عوام کے اوپر اور عمران خان کی مقبولیت کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں، ان سے کامران شاہد صاحب ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے حالیہ کیس کے اندر پوچھا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ بتائیے کہ توشہ خانہ کی تفصیلات جب 1947 سے کہاں تھیں، کیا تفصیلات ہیں؟ تو ان کے وکیل نے کہا کہ ہم تفصیلات دینے سے قاصر۔ ناظرین، آپ نے خود سن لیا کہ نون لیگ والوں کو بھی تھوڑی بہت شرم آنا شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے ملک کی وہ حالت کر دی ہے جو قابل رحم ہے، کیونکہ تاریخ میں اس کی کبھی مثال نہیں ملتی۔ یہ لوگ اب الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان الیکشنوں میں ووٹ نہیں دینے، کیونکہ لیے اب صرف جوتے ہیں، اور ووٹ تو صرف عمران خان کے لیے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ یہ عام طور پر نون لیگ والے بھی مان گئے ہیں کہ ہم نے جو عام پاکستانی کی حالت کر دی ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں عظمیٰ بخاری پہلے مہنگائی جو انہوں نے کی ہے اس کو مان رہی ہے، مگر جب ملیکہ بخاری نے ان کو تھوڑی سی شرم دکھانے
की कोशिश की और आईना दिखाया तो उज़्मा बुखारी ने फ़ौरन यू टर्न ले लिया। हालांकि ये लोग इमरान खान पर यू टर्न लेने का इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर इनके तमाम लीडर जो बड़े बड़े हैं वो ख़ुद अपने मुंह से इकरार जुर्म करते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।